السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے تقریباً 120 ویڈیو یا 22 ویڈیوز تک ہم نے آپ نے سنا ہے اور نبی کی نماز سیکھی ہے۔ آج نبی کی نماز کے سلسلے کی اس ویڈیو میں تراویح کا بیان میں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں۔ تراویح ایک نفل نماز ہے جو فرض اور واجب نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی آپ نے، اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات بھی آپ نے نماز پڑھی تو مقتدی بہت زیادہ ہو گئے۔ پھر تیسری رات یا چوتھی رات لوگ جمع ہوئے لیکن آپ نماز کے لیے باہر نہ آئے۔ صبح کو فرمایا قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام بخاری نے اسے کتاب التہجد میں ذکر کیا ہے 1129 نمبر کی حدیث کے طور پر، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 761 نمبر کی حدیث 761 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ حضرات گرامی، بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور جس نے تراویح پڑھ لی اس پر روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگرچہ شریعت نے مرض، سفر یا نابالغ ہونے کی وجہ سے اسے چھوٹ ہی دی ہو، نتیجتاً جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھنا وہ تراویح نہیں پڑھتے، اور دونوں باتیں بالکل غلط اور جہالت کی باتیں ہیں۔ نہ تو تراویح روزے کے لیے شرط ہے، نہ روزہ تراویح کے لیے شرط ہے۔ اس لیے یہ نفل نماز ہے، پڑھیں گے تو اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، تراویح کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فضیلت ہے اس لیے پڑھنا ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اس ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے، اور اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں میں سے بننے کے لیے ہمیں نفل نمازیں پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ نہیں پڑھنے کی میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ مت پڑھیے۔ کوئی عذر ہے، سفر میں ہے، مریض ہیں، بیمار ہیں، نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کھڑے نہیں ہو پاتے، قیام نہیں کر پاتے، تو یہ ضروری چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت والی حدیث دیکھیے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کتاب صلاۃ التراویح میں ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 2009 نمبر کی حدیث ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 759 نمبر کی حدیث کے طور پر ذکر کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان ہونا ضروری ہے اور ثواب کی نیت سے کرنا ضروری ہے، قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تراویح کی جماعت کا جہاں تک تعلق ہے، تراویح نفل ہے، تنہا اور باجماعت دونوں طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہے نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی، پھر اس خوف سے چھوڑ دیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، جیسا کہ اوپر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گرامی گزری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دور میں یہی طریقہ کار رہا۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مسجد گئے تو دیکھا کہ لوگ اکیلے اور کہیں 2-4 آدمی مل کر جماعت کرا رہے ہیں، تو فرمانے لگے اگر میں انہیں ایک امام پر جمع کر دوں تو اچھا ہوگا۔ پھر اسی پروگرام کے تحت انہوں نے سب کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں جمع کر دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، 2009 نمبر کی حدیث یہ بھی ہے، اور امام مسلم نے اسے 174 اور 759 نمبر کے طور پر ذکر کیا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نماز تراویح تنہا ادا کرنے کی نسبت باجماعت ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض فرض ہو جانے کے خوف سے جماعت ترک کی، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کا اہتمام کروایا، اور آپ کا فرمان بھی ہے جو شخص امام کے ساتھ قیام رمضان کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نماز تراویح گھر میں ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں نماز تراویح پڑھائی اور اگلی رات نہ پڑھائی تو فرمایا مجھے تم لوگوں کا نماز کے لیے جمع ہونا معلوم ہے، لیکن اے میرے صحابہ تم اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، کیونکہ آدمی کی نماز سوائے فرض نماز کے گھر میں افضل ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الاذان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 731 نمبر کی حدیث کے طور پر ذکر کیا ہے۔ لہٰذا اگر اضافی کام
یعنی جماعت اور سماع قرآن وغیرہ کا انتظام صرف مسجد میں ہو، گھر میں کوئی اہتمام نہ کر سکے، تو ان کاموں کی وجہ سے مسجد میں قیام افضل ہوگا، مسجد میں قیام افضل ہوگا۔ اب پھر اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تراویح کی رکعتیں کیا ہے، جن میں بہت زیادہ اختلاف ہے اپنے سماج اور معاشرے میں، اس پر بہت زیادہ واویلا مچایا جاتا ہے، ہنگامہ مچایا جاتا ہے، شور برپا کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں اپنے اس سے متعلق باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر اپنے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے، اور اگر فیس بک پر سن رہے ہوں تو لائک بھی کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔